تفصیل سے ہمارے ساتھ بات کی شیخ سلمان عارف صاحب موجود ہیں، تاجر لیڈر بھی ہیں، معروف تاجر بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور کچہری بازار کے اندر کیونکہ اسلم بلی صاحب نے اوورال ذرا روشنی ڈالی، میں بازاروں کی طرف بڑھوں گا۔ اب ہمارے ساتھ شیخ صاحب ہیں۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ سوالات محدود ہو رہے ہیں میرے، کیونکہ جتنا کچھ ہے وہ آپ ہی اب بتائیں کہ کہاں کہاں سے اس وقت تاجر پریشان ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تاجر تو ہر جگہ، ہر طبقہ جو تاجروں کا ہے وہ ہر طرح سے اس کے لیے تو زندگی گزارنی مشکل ہو گئی ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے جو کہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے اور جس کے متعلق جس کا کام ہے کہ اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا، وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ انہوں نے یہ روش اختیار کر لیا ہے کہ لوگوں کو سانس لینے پہ بھی ان کے ٹیکس لگا دیا جائے۔ تکلیف دہ بات ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں آپ کے 15 قسم کے ٹیکسز ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ٹیکسز کس حساب سے لگ رہا ہے۔ فاضل ٹیکس ہے، آپ کا فیول پرائس ہے، آپ کا فردر ٹیکس ہے، آپ کا پتہ نہیں ایف سی ہے، کیو ٹی آر ہے، 12 قسم کے ٹیکسز ہیں اور پھر ان ٹیکسز کے اوپر اور آگے سے وہ شرح لگا کے سیل ٹیکس، جی ایس ٹی، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں اس چیز کی مجھے تو ڈر آ رہا ہے، خوف آ رہا ہے کہ جس طرح یہ لوگوں کا گلا گھونٹنے جا رہے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگوں کا اپنا اوڑھنا بچھونا مشکل ہو گیا، کل کو یہ بغاوت کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں تو اس چیز سے بھی تکلیف ہے، رونا آتا ہے کہ یار یہاں پہ لا اینڈ آرڈر رہے، یہاں پہ اداروں کی عزت رہے، لیکن جو یہ حال کر رہے ہیں اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں کا، پڑھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے سارا بوریا بستر ہی گول کر دیا۔ کینیا میں بھی یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر بات پہ کیا بونڈی قسم کی دلیل ہے؟ جی آئی ایم ایف کا پریشر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بلال صاحب کے ایوان صدر کے اخراجات دیکھ لیں، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات دیکھ لیں، آپ اپنے شہر کے کسی سول بیوروکریٹ کو ملنے چلے جائیں، آپ اس کی شان و شوکت دیکھ لیں، آپ ملٹری بیوروکریسی، آپ عدلیہ، آپ ان ساری جگہوں پہ دیکھ لیں، ان کے جو ہے وہ آپ کی ان کی شان ایسی ہے جیسے باہر کے کنٹریز کے سربراہان مملکت جو پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور جو عوام ہے، جو ایک اکثریت ہے جس کے ٹیکسز سے یہ ساری ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، ان کے دفتر چلتے ہیں، ان کا یہ حال کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح جیسے کوئی وہ پاکستان میں آ کے ان پہ وہ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے جیسا کہ کشمیر میں جو ہے وہ انڈین کشمیر میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا کہ یار اس سے کوئی رائے لیں، اس سے پوچھیں یہ کس تکلیف میں ہے، کس طرح اس کا یہ زندگی گزر بسر کرے گا۔ یعنی کہ اس طرح کہ جس طرح ایک سٹیک پاس ہے، اس سٹیک سے ہی جو پبلک کے ووٹ ہیں وہ بھی کہیں اور منتقل ہو جائیں، اس سٹیک سے ہی جس کو چاہے گورنمنٹ پہ بٹھا دیا جائے، اس سٹیک سے ہی تاجروں کو ڈکٹیٹ کیا جائے کہ بھئی آپ نے اس چیز کی حمایت کرنی ہے، اس کی نہیں کرنی، وہی سٹیک جو ہے اس سے سارے ادارے چلائے جائیں۔ اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا آپ کی وساطت سے کہ پاکستان کی عوام بہت بڑی طاقت ہے، 22-24 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، سب سے سپریم طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد عوام ہے۔ عوام کو سوچنا چاہیے، عوام کو اٹھنا چاہیے۔ عوام جب تک اپنے حقوق کے لیے بات نہیں اٹھائے گی، علم نہیں اٹھائے گی، نہیں بلند کرے گی، تب تک یہاں کے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ وضع دار، یہ کوئی سویلائزڈ یہاں کے حکمران نہیں ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا دبا سکتے ہیں ان کو دبائی جاؤ، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہاں پہ ہر بندے کو باہر نکلنا پڑے گا، پرامن طور پہ باہر نکل کے احتجاج کرنا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ جو انتظامی ادارے ہیں ان کے دفتروں کے باہر نکل کے آواز اٹھانی پڑے گی، فیسکو کے دفتر، جو جہاں جس ڈپارٹمنٹ پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ نکل کے آواز اٹھانی پڑے گی، تاکہ افسران بالا کو، مقتدر حلقوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عوام جاگ چکی ہے۔ مزید استحصال، مزید نقصان، مزید اس کی حق تلفی اگر ہم کریں گے تو شاید پھر ہم بھی اس طریقے سے اپنی کرسیوں پہ نہ بیٹھے رہیں جس طرح کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ سلمان عارف صاحب موجود